صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ مذہب اسلام فطری دین ہے اور آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا بھی انسان کا فطری و بنیادی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری تھا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا۔ پوری انسانیت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ کچھ لوگ وہ تھے جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اقتدار میں رہنا اور زندگی گزارنے کے وسائل کا میسر ہونا ان کا پیدائشی حق ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جو محکومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ لوگ تعداد میں اگرچہ زیادہ تھے مگر حالات کی کمزوری نے ان کو ذہنی طور پر غلام بنا رکھا تھا۔ ان کو نہ مذہبی آزادی میسر تھی اور نہ کسب معاش کا ان کو حق تھا اور نہ ان کو مالکانہ حقوق حاصل تھے جس سے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دیکھنے میں یہ انسان تھے مگر انسان ہونے کی وجہ سے ان کا جو احترام ہونا چاہیے تھا اس سے یہ طبقہ محروم تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے عالمی انسانیت پر رحم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو تمام جہانوں کے لیے تو رحمت بن کر آئے ہی مگر ساتھ ہی تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل دین کے ساتھ نظام سیاست اور مکمل نظام زندگی لے کر بھی جلوہ گر ہوئے جس کے ذریعے انسانوں کو ان کا حق حاصل ہو سکے اور محکومیت کی زندگی گزارنے والے بھی آزاد زندگی گزار سکیں۔ اسی روایت کا امین ہمارا وطن عزیز ملک ہندوستان تھا کہ ہر انسان کو یہاں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا، مذہبی اعتبار سے بھی اور کسب معاش کے اعتبار سے بھی۔ لیکن 24 ستمبر 1599 عیسوی میں لندن کے تاجروں نے آپس میں مل کر مشورہ کیا کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مشرقی ممالک میں بھی تجارت شروع کرنی چاہیے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان تاجروں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی۔ اس کمپنی میں 200 سے زائد امراء اور تاجر بزنس مین شریک تھے۔ 17ویں صدی کے شروع میں کمپنی کی طرف سے انگریز تاجر ہندوستان بھیجے گئے اور 1612 عیسوی میں انہوں نے سورت یعنی مغربی ساحل میں کاروبار شروع کیا اور یہاں کے حکمرانوں نے کیسی رعایات اور احسانات ان کے ساتھ کیے کہ بعد میں یہ سب کچھ یہاں کے حکمرانوں کے لیے جان وبال بنا اور دوسروں کے ساتھ خیر اندیشی اپنے لیے ناعاقبت ثابت ہوئی۔ اور تاریخ ہند کی 3 صدی کا یہ سب سے سیاہ باب ہے کہ بیجا اعتمادی نے وطن عزیز کو اپنے ہاتھوں سے نکال دیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بہانے انگریز ہندوستان آئے اور یہاں پر قابض ہوئے اور ہندوستانیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ پلاسی کی جنگ۔ انگریزوں نے رفتہ رفتہ اپنا کاروبار بڑھانا شروع کیا لیکن اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 عیسوی تک مغلیہ حکومت مضبوط ہونے کی وجہ سے انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد جب دہلی جیسا مرکز کمزور پڑ گیا اور صوبوں میں طوائف الملوکی شروع ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو چاروں طرف پھیلنے کا موقع ملا جس کا افسوسناک سانحہ 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں دیکھنے کو ملا جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوجوں کو اپنوں کی سازش کا شکار ہو کر ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والا میر جعفر تھا جس نے انگریزوں کی چاپلوسی کر کے نواب کو شکست کا سامنا کرایا۔ اس سانحہ سے نواب سراج الدولہ سمجھ گئے کہ انگریز اس ملک پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے علم بغاوت انگریزوں کے خلاف سراج الدولہ نے بلند کیا اور آپ سب سے پہلے مجاہد آزادی کہلائے۔ بکسر کی لڑائی۔ بکسر کے مقام پر 22 اکتوبر 1764 عیسوی کو انگریزوں سے زبردست جنگ ہوئی
اور مغل بادشاہ شاہ عالم اور اودھ شجاع الدولہ کو شکست ہوئی اور بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والے مرد مجاہد شیر میسور ٹیپو سلطان ہے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو سب سے زیادہ خطرہ ٹیپو سلطان سے ہی تھا، اور انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو راستہ سے ہٹانے کے لیے پوری کوشش کی، اور ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق سے انگریزوں نے خفیہ طور پر ہاتھ ملایا۔ میر صادق نے میر جعفر کی راہ اختیار کرتے ہوئے ٹیپو سلطان کو 1799 عیسوی میں شہید کرا دیا۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد برطانوی اثرات چاروں طرف بہت تیزی سے پھیلتے گئے، اور اسی زمانے میں دینی مدارس بڑی تعداد میں تباہ و برباد کیے گئے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے دہلی کی طرف قدم بڑھانی شروع کر دی۔ دہلی کی مغلیہ حکومت آخری سانسیں لے رہی تھی۔ آخرکار 1803 عیسوی میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ۔ جب چاروں طرف انگریزوں کے اختیارات ہونے لگے، ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کے تشخص کو مٹانے کی ناپاک کوشش شروع ہوئی، تو ان نازک حالات میں دہلی میں انگریزوں کے خلاف ایک تحریک وجود میں آئی، جس کے بانی و روح رواں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزند و جانشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف 1803 عیسوی میں ایک فتویٰ جاری کیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، اور یہ فتویٰ ہندوستان کی آزادی کا نقطۂ آغاز و سبب بنا۔ اور اس فتویٰ کے اثرات جب ظاہر ہونا شروع ہوئے تو علماء اور عوام کا غصہ انگریزوں کے خلاف پھوٹ پڑا، اور باقاعدہ انگریزوں کے خلاف تحریک شروع ہو گئی، اور اس تحریک میں بہت سے علماء شہید بھی ہوئے، اور یہ تحریک انگریزوں کے خلاف اسی طرح آگے کو بڑھتی رہی، یہاں تک کہ 1857 عیسوی کا دور آ گیا، اور 1857 عیسوی میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسحاق محدث دہلوی اور ان کی جماعت کی محنت رنگ لائی، اور اسی جماعت کے جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے انگریزوں کے خلاف ایک اور جماعت وجود میں آئی، جس میں مفتی کفایت اللہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان کے علاوہ بے شمار علماء نے علاقوں کے دورے کیے، عوام کو دینی شعور کے ساتھ بیدار کیا، اور حکمت عملی کے ساتھ عوام کو انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار بھی کیا، اور ساتھ ہی بے شمار علماء نے اپنی جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی وطن عزیز کے لیے۔ الغرض، اس مشن اور تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے برادران وطن گاندھی اور دیگر ساتھیوں کو بھی ساتھ میں شریک کیا گیا۔ ان بزرگوں اور بے لوث مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں 14-15 اگست 1947 عیسوی کو درمیانی شب ہندوستان کی آزادی کا اعلان کیا گیا، اور وطن عزیز برطانوی سامراج اور غلامی کی زنجیروں سے نکل کر آزاد ہوا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو نئے دستور کے ساتھ ہندوستان کو جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ افسوس، جن مقاصد کے تحت مجاہدین آزادی اور دیگر اسلاف نے آزادی حاصل کی تھی، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خون ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ محترم سامعین، آج بس اتنا ہی۔